بس ہم نے کہا کہ ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہو سکتا، اس کے صدیق اکبر بلکہ وہ صادق بھی نہیں ہے، اس کے ہم 3 دلیل مخالفین کے صحیح احادیث سے پیش کریں گے۔ تیسری دلیل، اور ہماری جو تیسری دلیل ہے یہ بہت ہی عمدہ دلیل ہے اور بہت ہی اساسی دلیل ہے، کیونکہ دیکھیں عزیزو، ایک وقت انسان جھوٹ بولتا ہے، عام دنیائی مسائل پہ آپ جھوٹ بولیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے، ٹھیک ہے نا، گناہ کبیرہ ہے اور فسق ہے۔ لیکن ایک دفعہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولتا ہے، نستجیر، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولیں گے تو انسان بالکل جہنمی بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولنا دوسرے اکاذیب سے بہت زیادہ اس کا شدت زیادہ ہے، ایسے گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اب ثابت کریں گے مخالفین کے کتب سے کہ ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی حدیث اس نے افتراء کیا، جھوٹی حدیث اس نے افتراء کیا، اور اس کا مطلب اس بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے جو بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم سنی برادران ہیں، سنی خواہران ہیں، ہم ان کو اذیت کریں، ان کی بے عزتی کریں، ان کو مثلا ذلیل کریں کہ آپ غلط ہیں، شیعہ حق پر ہیں۔ یہ بچے گانا باتیں کہ ہم جیت گئے آپ ہار گئے، یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ تاریخ اسلام کی حقیقت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے۔ یہ کہ ہم تاریخ اسلام کو اگر اچھی طرح سے سمجھ لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب جہنم میں جائیں گے ایک سوائے ایک فرقہ کے۔ اس کی پہچان کہ وہ فرقہ ناجیہ کون سا فرقہ ہے، وہ فرقہ ناجیہ کون ہے جو پوری امت سب جہنمی، صرف ایک فرقہ جنتی، اس کی پہچان کے لیے ہم سب آپ سب کی نجات کے لیے ایک واحد طریقہ کار ہے، واحد طریقہ کار یہی ہے کہ ہم تاریخ اسلام کو اچھی طرح سے جانچ لیں، پہچان لیں، اختلافات کو جان لیں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، اختلافات کو اس لیے جان لیں تاکہ ہم صحیح راستہ اختیار کریں، تعصب کو چھوڑ کر، تقیہ کو چھوڑ کر کہ آپ جو ہے ہمیشہ تلوار لے کے آئیں، ڈنڈا لے کے آئیں کہ اگر شیعہ کچھ بول اٹھے تو اس کا آپ سر کاٹیں، ٹھیک ہے نا۔ تو شیعہ بیچارہ وہ ڈر کے مارے اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا بیچارہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس لیے نہیں کہتے ان باتوں کو بیان نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی لذت ملتا ہے یا کوئی بہت بڑے پیسے ملتے ہیں کہ ہم جا کے بھائی ابو بکر عمر کوئی ہمیں ہیلپ نہیں کرتا، بلکہ شیعہ علماء جو ہے ان کا بڑا اثر ہے شیعہ عوام پر، اور یہ شیعہ علماء اتنے ان کا عقیدہ خراب ہے بیچاروں کا، اور یہ ان کے اپنی معلومات اتنی گری ہوئی ہیں، اتنی ساقط ہیں، وہ ان باتوں کو ہم کہتے ہیں وہ جیسے ہم نے نیا دین لے کے آیا ان کے سامنے۔ اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، قوم الرجف کی بات کروں، ان کے علماء کے سامنے یہ باتیں پیش کرو تو ایسا جیسے میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے میں کوئی نیا دین لے کے آیا، درحال کہ یہ چیزیں جو ہیں تشیع کے اساس ہیں، اصل تشیع ہی یہی ہے، اصل ہمارے جو مذہب کی اور پوری اسلام اور قرآن کی جو اساس ہے وہ امامت امیر المؤمنین علیہ السلام اور برات ان کے اعداء میں سے ہے، ان کے اعداء سے ہے۔ تو یہ اساس دین ہے، دین کا دفاع، دین کی بقا، دین کا دوام، دین اسی چیز کا نام ہے میرے عزیزو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ علماء کا، کیونکہ شیعہ عوام پہ بڑا اثر ہے، ان کا بڑا گرفت ہے، اور وہ ان باتوں کو نہیں جانتے بیچارے، وہ شیعہ علماء جن باتوں کو جانتے ہیں ان پہ بہت محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اغلب۔ اصل بات تو یہی ہے کہ یہ بیچارے وہ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، 10 سال 15 سال قم جاتے ہیں، 20 سال درس خار، ایسی باتوں کو یہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بہت دور کا تعلق ہوتا ہے، اکثر بھی انحرافی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان یہ باتیں جب شیعوں کے درمیان بھی طرح کرتا ہے تو اکیلا رہ جاتا ہے، نہ صرف کہ یہ مخالفین اس کے مخالف بن جاتا ہے، شیعہ جو ہے شیعہ اس کو اکیلے چھوڑتے ہیں، مخالفین تو دور کی بات ہے۔ اور شیعوں کے درمیان ایسے سیاسی حرکتیں بھی ہیں، سیاسی جہتیں بھی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسی باتیں طرح ہوں، وہ اپنی سیاست کی وجہ سے، کیونکہ وہ عالم اسلام کے لیڈر بننے کے چکر میں۔ اچھی بات ہے میرے عزیزو۔ دیکھو اب تیسری دلیل، پہلے دلیل ہم نے پیش کیا ابو بکر صدیق نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ شیطان اس پہ چاہ جاتا ہے، شیطان جب اس پہ چاہ جاتا ہے تو اس سے کوئی بھی حرکت صادر ہوتی ہے نا، نہایت یہ غیر اعتبار ایک شخص کو غیر معتبر بناتا ہے کہ جب شیطان اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو صحابہ کو جب وہ گالی دے سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے، تو اس سے جھوٹ کیوں نہیں ہو صادر ہو سکتا۔ دوسری بات، اس نے خود اعتراف کیا کہ زبان کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ تیسری بات میرے عزیزو یہ ہے کہ اس نے افتراء کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کون سی حدیث سے افتراء کیا ہے؟ میں بہت اختصار کے ساتھ ابھی بیان کروں گا کہ اس مخالفین کے کتب سے ثابت کروں گا، 3 دلائل کے ساتھ ثابت کروں کہ اس نے یہ حدیث اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، یہ حدیث اس نے افتراء کیا۔ افتراء کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ جھوٹ اردو زبان میں کیا ہے، کیسے بولتے ہیں؟ جھوٹ جوڑنا۔ افتراء صرف جھوٹ کہنے کو نہیں بولتے، جھوٹ آپ اس کو ایسے گڑھیں، ایسے بنائیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں افتراء۔ اس نے افتراء کیا۔ دلیل کیا؟ پہلی دلیل یہ ہے میرے عزیزو، ملاحظہ فرمائی، پہلی دلیل توجہ دیجیے، یہ حدیث معروف ہے، مشہور ہے عزیزو، کہ ابو بکر نے کہا
کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. ٹھیک ہے نا, یہ حدیث تو معروف ہے, مشہور ہے, ابو بکر نے نقل کیا اور کہا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ حدیث جھوٹی ہے, ابو بکر نے اس کو افترا کیا. اس کے دلائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. ابھی فدق کے موضوع پہ میں گفتگو نہیں کر رہا, جب فدق کے موضوع پہ میں گفتگو کروں تو میں اس کے دلائل بہت زیادہ بیان کروں گا اس وقت انشاءاللہ تعالی. لیکن ابھی اس مرحلے ہم تو ابھی صرف اتنا کہتے ہیں کہ ابو بکر صادق نہیں ہے. یہ جھوٹا شخص, بہت ہی بری طرح کا جھوٹا شخص, کیونکہ سب سے بڑا جھوٹا وہی ہوتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹی بات نسبت دے, افترا کرے. تو یہ مفتری ہے, حدیث کا مفتری ہے, حدیث میں کاذب القول ہے. ٹھیک ہے نا. تو صرف اس بات کو ثابت کرنے ہم 3 غیر قابل انکار دلیل ان کے اپنی کتب سے ثابت کریں گے, لیکن جب فدق کے موضوع میں بات کریں گے تو اس وقت تو بہت دلائل بہت زیادہ دیں گے آپ انشاءاللہ. پہلی دلیل میرے عزیزوں, ملاحظہ فرمائیے, کتاب المستدرک علی الصحیحین, چاپ دار الفکر, حاکم نیشابوری کی معروف و مشہور کتاب, جزء ثالث. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں, بلکہ میں جلد نمبر 1 میں سے, حاکم کے جلد نمبر 1 میں سے ایک جملہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے, بہت اہم جملہ ہے, جب حاکم کے کتاب کے متعلق بات کر رہا ہوں, مجھے ایک منٹ میں وہ دکھاؤں آپ کو کہ حاکم کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اس کی کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے, کہ اس کے احادیث اسی طرح صحیح ہیں جیسے بخاری مسلم کے. معاف کیجیے گا, میں یہ ان کا مقدمہ جو ہے میں آپ کو نکال کے دکھاؤں. المستدرک, ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ مستدرک کا حاکم جزء نمبر 1 ہے, الجزء الاول. جزء اول میں مقدمہ دکھا کے پھر جزء نمبر اس کی طرف جاؤں گا, جزء 3 تیسری جلد کی طرف. چاپ دار الفکر 2009 میں دار الفکر میں چھپیا کتاب المستدرک علی الصحیحین. یہ حاکم کا اپنا جو ہے مقدمہ ہے. الحمدللہ العزیز القہار العالم بالاسرار الذي اصطفى سید البشر محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنبوته ورسالته. اچھی بات. یہاں پر اس کے بعد کہتے ہیں اس مقدمے میں, وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن اسماعیل و مسلم بن الحجاج بمثلها. کہتے ہیں اس شہر کے فضلاء نے, نیشابور میں رہتے اور دوسری شہروں سے, یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے حاکم نیشابور, میرے زمانے کے فضلاء مختلف شہروں سے, انہوں نے مجھ سے استدعا کی ہے, مجھ سے گزارش کی ہے کہ آپ ایک ایسی کتاب تصنیف فرمائیں اور اس میں اس احادیث کو جمع کریں کہ اس کے اسانید اسی طرح حجت ہوں جس طرح بخاری و مسلم کے احادیث حجت ہے, کہ اسانید اسی طرح کے احادیث ہوں, کہ جن اسانید سے بخاری اور جن احادیث سے مسلم حجت لاتا ہے اسی طرح وہ حجت ہوں. وَأَنَا أَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَى إِخْرَاجِ أَحَادِيثَ رُوَاتُهَا ثِقَاتٌ قَدْ احْتَجَّ بِمِثْلِهَا الشَّيْخَانُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهَذَا الشَّرْطُ شَرْطُ صحیح عند كافة فقهاء أهل الإسلام. کہتا ہے اب انہوں نے خواہش کی ہے تو میں اس خواہش کو پورا کرتا ہوں اور ایسی کتاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کے تمام احادیث, اس کے سب رجال بخاری و مسلم کے رجال جیسے ہوں گے. نہ کہا کہ بخاری اور مسلم کے رجال ہوں گے, انہی جیسے اسی مرتبے پہ ہوں گے. کوئی ایسا ثقہ انسان ہے جس کی حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے لیکن اسی بخاری مسلم کے رجال کے مرتبے پہ ہے, تو میں اس کا حدیث, انہی احادیث کو صرف لاؤں گا اپنے اس کتاب میں. تو اب آتے ہیں, یہ فقرہ آپ نے دیکھا کہ حاکم کے نزدیک مستدرک کے جو احادیث ہیں وہ بخاری مسلم جیسے صحیح احادیث. المستدرک علی الصحیحین جزء ثالث, چاپ دار الفکر بیروت لبنان. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 364 حدیث نمبر 4789 عن سید المسلمین علی علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ سلام اللہ علیہ. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیاری بیٹی سید نساء عالمین سلام اللہ علیہ سے خطاب فرمایا اور یہ کہا, ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک. اللہ سلام من اللہ علیہ. یا صدیقہ طاہرہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ, کہ اللہ ہے خالق السماوات والارضین, آپ کے غضب سے غضبناک اور آپ کے رضا سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرج. ہاں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے, بخاری مسلم نے اس کی تخریج نہیں کیا لیکن حدیث صحیح. مزید سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک. المعجم الكبیر للحافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی, جزء اول, چاپ مکتبہ ابن تیمیہ, صفحہ نمبر 108, حدیث نمبر 182,
وہی حدیث سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ رسالت پناہ نے حضرت صدیقہ طاہرہ صلی اللہ علیہما وآلہما سے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اللہ تعالی آپ کے غضب سے غضبناک، خوب یاد رکھیے، اللہ آپ کے غضب سے غضبناک اور اللہ آپ کی رضا سے راضی ہو جائے۔ حدیث نمبر 182، حاشیے میں کہا فی ہامش الاصل، مصنف نے اس کے حدیث کے حاشیے میں اس طرح لکھا تھا ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ سلیمان بن احمد طبرانی نے اپنی کتاب کے حاشیے میں لکھا ہے یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، وروی من طرق عن علی علیہ السلام، یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے، سبحان اللہ، یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے، رواہ الحارث عن علی وروی مرسلا، یہ اس کو حارث نے بھی روایت کیا ہے اور مرسلن بھی روایت ہوئی ہے۔ وَهَذَا الْحَدِيث أَحْسَنُ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ وَأَصَحُّ إِسْنَادٍ قَرَأْتُهُ، یہ حدیث نہایت ہی صحیح ہے، اس جیسی صحیح حدیث میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سلیمان بن احمد طبرانی فرماتے ہیں اس جیسا بہترین حدیث، یہ حدیث احسن شیء رأیتہ، بہترین حدیث ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اس جیسا پیارا سند، اور اصح اسناد قرأتہ، وہ صحیح ترین سند ہے جو میں نے دیکھا ہے، سب سے صحیح سند پورے احادیث میں۔ وہ سند کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سند وہ یہ ہے، سند وہ کیوں ہے؟ ہاں کہ حسین ابن زید ابن علی، حسین ابن زید ابن علی زین العابدین سلام اللہ علیہ، روایت کرتے ہیں علی ابن عمر ابن علی سے، روایت کرتے ہیں جعفر ابن محمد الصادق سلام اللہ علیہ سے، روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت امام باقر علم الرحمن سلام اللہ علیہ سے، وہ روایت کرتے ہیں مولا حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے، وہ روایت کرتا ہے ہمارے آقا شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام سے، وہ روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے۔ تو سند ایسی سند ہو تو آپ سلیمان بن احمد کیوں نہ کہے یہ بہترین سند ہے جو میں نے زندگی میں دیکھا ہے، کہ وہ سب سے پیاری سند ہے، سب سے بہترین سند ہے، سب سے حسین سند ہے، جو سب سے صحیح سند ہے جو میں نے زندگی میں دیکھا۔ اور حدیث کیا ہے؟ ان اللہ یغضب لغضبی ویرضی لرضاک، سلام من اللہ علیہ۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الجزء التاسع، چھاپ دار الفکر، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، وعن علی علیہ السلام ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، رواہ الطبرانی و اسنادہ حسن، طبرانی نے روایت کی، اسناد اس کی حسن ہے، چلو مان لیتے حسن ہے، روایت طبرانی خود کہا کہ بہترین صحیح ہے، بہترین صحت کے ساتھ ہے، حسن بھی ہونا، حسن بھی حجت ہے، حسن بھی حدیث ہے، صحیح کے اقسام میں سے جیسے ہم نے پہلے بہت مرتبہ آپ کو بتایا۔ اب اس کی صحت اگر حسن بھی ہے نا تو اس کے جب شاہد لے کے آئیں گے، شاہد لے کے آئیں گے، شاہد لے کے آئیں گے، اور شاہد کی وجہ سے یہ حدیث حسن بھی حدیث صحیح بن جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے اس کی شاہد کیا ہے؟ صحیح بخاری، بلکہ سقیم بخاری، چھاپ دار احیاء التراث سنہ 2001 میں چھپی دار احیاء میں، ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 6060، صفحہ نمبر 6060، حدیث نمبر 3714، مسور ابن مخرمہ نے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سلام من اللہ علیہا بضعۃ من، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میرے گوشے جگر ہیں، فمن اغضبها اغضبنی، پس جو شخص ان کو غضبناک بناتا ہے، جو شخص ان کو غضب دیتا ہے، غصہ دلاتا ہے، وہ مجھے غصہ دلاتا ہے۔ یہ تو بخاری کی حدیث ہے، ان کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے۔ جب یہ ثابت ہوا میرے عزیزوں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کسی بات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو تو اللہ بھی اس پہ غضبناک ہوتا ہے، اور اللہ کے غضب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ جیسے ہم انسان کو غضب آتا ہے، انسان کو جب غضب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا وہ اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کے حالت بدل جاتی ہے، درست ہے، آپ کا غصہ آتا ہے، رنگ کا چہرہ بدل جاتا ہے، سرخ ہو جاتے ہیں، مثلا سانسیں گہری لیتے ہیں انسان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا تو وہی مثلا چہرے پہ اس کے آثار نمودار ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حالت ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی حالت سے کسی حالت میں منتقل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مطلب یہ ہے کہ عذاب، انسان اللہ کا انسان پہ غضبناک ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کا مستحق بنتا ہے، اس کا عذاب انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، سمجھ میں، مگر یہ کہ بخشش ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ آگے بات یہ احادیث میں موجود ہے، ہم من گڑت باتیں آپ کو نہیں سناتے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ، اب یہ مقدمہ تھا، مقدمہ آپ نے سن لیا، اب آتے ہیں کہ حدیث انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم جو
انبیاء ہوتے ہیں ہم کیا نہیں کرتے؟ ہم لا نورث، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہمارا ارث کسی کو نہیں ملتا، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہمارا ارث کسی کو نہیں ملتا. لا نورث، ہماری ارث نہیں ہوتی، ہم کسی کو، ہمارا میراث کسی کو نہیں ملتا. یا لا نورث، ہم کسی کو میراث نہیں چھوڑتے، ارث نہیں چھوڑتے. بات ہے کہ لا نورث یا لا نورث، ہماری میراث کسی کو نہیں ملتی یا ہم میراث کسی کو نہیں چھوڑتے، کسی کو میراث نہیں دیتے. ما ترکنا صدقہ، جو چیز ہماری ہوتی ہے مرنے کے بعد وہ صدقہ بن جاتا. ہم نے کہا کہ یہ حدیث بہت زیادہ دلائل کے ساتھ ابو بکر نے یہ گڑا ہے، افتراء کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی نسبت دی ہے. ہم نے کہا کہ اس بات کے دلائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، 1 2 3 نہیں ہیں. ابو بکر کی جھوٹ، اور سب مخالفین کے کتب سے، اور غیر قابل انکار. لیکن ابھی ہم اس مقام پہ نہیں ہے کہ فدق کے موضوع پہ بات کریں. ابھی اختصار کے ساتھ 3 دلیل جو غیر ناقابل انکار ہو انہیں مخالفین کے کتب سے آپ کے سامنے پیش کریں. پہلی دلیل سقیم بخاری، چاپ دار احیاء تراث، چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر 550، کتاب فرض الخمس، حدیث 3092. عائشہ روایت کر، راوی کون ہے؟ عائشہ کہتی ہے ان فاطمہ علیہ السلام، صدیقہ طاہرہ سلام من اللہ علیہا، ابنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں. سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یقسم لها میراثا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر سے طلب کیا، مطالبہ کیا. سوال کرنا عربی زبان میں یعنی طلب کرنا، مطالبہ کرنا. مطالبہ کیا کہ میرے میراث کی قسمت مجھے دے دو، میراث کا جو حصہ بنتا ہے، تقسیم کرتے ہیں، میراث کا حصہ مجھے دے دو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور اولاد اس وقت تھی ہی نہیں، دنیا سے چلے گئے، ایک ہی بیٹی ہے دنیا میں، کوئی نہیں. اور عورتیں ہیں، عورتوں کو تو 8 میں سے 1 ملتا ہے، 8 میں سے 1، اور 9 عورتیں، عورتوں کو 8 اور 9 ازواج ہیں، 9 ازواج کو 1 حصہ ملے گا 8 میں سے، یعنی 1/8 کو مزید 9 تقسیم میں کریں گے تو عائشہ، حفصہ وغیرہ کو 1 ملے گا. باقی سب کس کو ملے گا؟ صدیقہ زہرا سلام اللہ علیہ. مجھے تقسیم کرو اور میرا حصہ جو ہے مجھے دے دو. وہ میراث کیا ہے؟ وہ میراث کیا ہے؟ یہ بدل یا عطف بیان. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، ان اموال میں سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا ہے، شہادت کے وقت پیچھے چھوڑا ہے، جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، جو فی میں سے تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے، ان کی ذاتی ملک ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، جائیداد بیت المال کا نہیں ہے، ان کا جو ذاتی ملک ہے ان میں سے دے دو. مطالبہ کیا. ابو بکر کا جواب کیا؟ مطالبہ حق مطالبہ. کوئی بھی عام بھی مسلمان ہو، والد دنیا سے چلا جاتا ہے تو اولاد کو حق ہے، میراث ان کو ملنا چاہیے، تقسیم ہو جائے، جو جس اولاد کا جتنا حق بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے. اگر اولاد ایک ہی ہے تو سب حق اسی کو ملے گا. البتہ خواتین کو یا والدہ ہیں ان کو دینے کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں تو والدین بھی حیات میں نہیں تھے، صرف خواتین تھیں اور بیٹی تھی، اور کوئی نہیں تھا. اچھا، تو مطالبہ کیا؟ ابو بکر نے کیا کہا؟ فقال، پس ابو بکر نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کہا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ. لا نورث، ہم میراث نہیں چھوڑتے، ہماری میراث نہیں ہوتی. سب کی میراث ہوتی ہے، ہاں، دنیا میں صرف ایک ہی، اس زمانے میں ایک ہی نبی تھے، باقی سب کی میراث ہوتی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اولادوں کو وہ بہت سفارش کرتا ہے کہ اولاد کا حق ضائع نہ کرو، اولاد کو حق دے دو. للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو 2 مقدار ملتا ہے، بیٹی کو 1 مقدار ملتا ہے، 1 سہم ملتا ہے. لا نورث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث یہ ہوتی ہے، ہم جو کچھ پیچھے چھوڑتے ہیں، ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ پیچھے چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، غریبوں کو ملنا چاہیے. فغضبت، فا کس لیے ہوتا ہے عزیزو؟ ترتیب کے لیے ہوتا ہے اور تفریح کے لیے ہوتا ہے. یعنی پہلے ابو بکر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کے والد نے یہ کہا، اور اس بات کے جواب میں، اس بات کے نتیجے میں، اس بات کے عکس العمل میں، اس بات کے ری ایکشن میں، اس نتیجہ کیا تھا کہ غضب، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو غضب آیا، غصہ آیا، ان کو وہ غصہ آیا، غضب آیا. اور ہم ابھی پڑھ چکے ہیں صحیح احادیث میں کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے غضب
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی غضب اللہ تعالیٰ کی غضب ہے. تو یہ پتہ چلا جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث نقل کیا ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو غضب آیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آیا ہے, اللہ تعالیٰ کو غضب آیا, اللہ تعالیٰ کو غضب آیا. اور اللہ کو اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے کسی حکم پر غضب نہیں آتا, شریعت کے حکم پر غضب نہیں آتا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غصہ آتا غضب آتا ہے. شریعت میں اگر کوئی بدعت شرع مبین میں اگر کوئی غلط بات نسبت دی جائے, اس کو ڈالا جائے, اس کو داخل کیا جائے, اس بات سے غضب آتا ہے. سمجھ میں آ جائے بات آپ کو. اور اسی طرح صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے وہ تو صدقہ جو ہے ان کے لیے حرام ہے. فقیروں صدقہ کس کے مال ہے؟ غریبوں کا مال ہے, یا ایتام کا مال ہے, بیواؤں کا مال ہے, ان کے لیے وہ جائز نہیں لینا, جائز نہیں. ان کو اس لیے غصہ نہیں آتا سیدہ نساء عالمین, سیدہ نساء اہل الجنہ, کہ اگر ان کو فقیر بیچاروں کا مال نہ دیا جائے تو ان کو غصہ آ جائے. یہ تو اہل دنیا ہوتے ہیں ایسے لوگ, یہ تو اہل دنیا والے لوگ ہوتے ہیں. ہم جیسے دنیا طلب لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو فقیر غریب کا ہمیں مال لالچ ہوتی ہے, ہم گناہ کاروں کو, کہ کسی بیوہ کا مال بھی مل جائے, کسی یتیم کا بھی, اس پہ قبضہ کر لیں, اگر نہ ملے تو غصہ آ جائے. شاید عام مسلمانوں کو اس پہ بھی غصہ نہ آئے, عام مسلمان کو بھی اس پہ غصہ نہیں آتا. مثلا ایک یتیم کا مال ہے, آپ نے سمجھا یہ آپ کا مال ہے, آپ نے سمجھا یہ آپ کا مال ہے, اس کو لینا نے چاہ, مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ آپ غلط فہمی ہو, یہ یتیم کا, تو آپ غضبناک ہوتے ہیں. عام مسلمان اس مسئلے میں غضبناک نہیں ہوتا, عام مسلمان اس مسئلے میں خوش ہوتا ہے. واللہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے اچھا کیا, میں تو یتیم کا مال کھانے لگا تھا, اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے جہنم کے آگ سے آپ نے مجھے بچایا. بیوے کا حق ہے, کسی یتیم کا حق ہے, فقیر کا حق ہے, تو ہم اس کو لے لیتے ہیں, اس کو صرف کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا حق اور یہ ہمارے لیے حرام ہوتا. یہ تو آپ کی مہربانی ہے. تو عزیزو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا غضب جو ہے, یہاں پہ ایک دلیل, واضح دلیل, غضب اللہ کی غضب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. مستقلاً ثابت ہو گیا کہ یہ جملہ جو ابو بکر نے کہا اس کی وجہ سے اللہ کو غضب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب ہے, صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو غضب ہے. یہ جھوٹی من گڑت ہے. سچی بات ہوتی تو ان کو اللہ کو غصہ نہ آتا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب نہ آتا. یہ مستقل دلیل ہے. اس کے علاوہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ مستقلاً اس بات سے کہ ان کو غضب آیا ہے اسی لیے کہ انہوں نے دیکھا کتنی بڑی جھوٹ تم میرے والد سے نسبت دے رہے ہو. کیونکہ اگر حقیقتاً یہ صحیح جملہ ہوتا کہ یہ واقعاً ترک رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ہوا کرتی, بی بی سلام اللہ علیہ کو کبھی غصہ نہ آتا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں قریب دنیا سے جانے والی ہوں. کیونکہ بخاری مسلم میں آپ نے حدیث دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کی, نجوہ کیا, نجوے میں یہ بتایا کہ آپ سب سے پہلے دنیا سے جانے والے میرے اہل بیت میں سے آپ ہیں, آپ مجھ سے ملیں گی. تو ان کو پتا تھا دنیا سے جانے والا ہوں. اس کے علاوہ وہ عام مسلمان بیوہ یتیم کا مال نہیں کھانا چاہتا, تو وہ کیسے؟ مزید ملاحظہ فرمائیے عزیز. فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتى توفی. پھر اس وجہ سے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے حجر اختیار کیا. حجر بولتے ہیں کہ اس کو حجر بولتے ہیں کہ آپ کٹی ہو جائیں, کسی شخص سے اتنا غصہ ہو کہ ان سے دیگر بات کرنا گوارا نہ کریں, اتنا غصہ کہ پھر وہ اس سے غصہ ہو جائیں اور اس سے بات کرنا گوارا نہ کریں. فلم تزل مہاجرته, یہ مہاجرہ, یہ ہے مہاجرہ صیغہ اس میں فاعل ہے, یہ اس میں فاعل مہاجرہ. اور لم تزل دوامدار, لم تزل یعنی دوامدار وہ کٹی رہیں, ابو بکر سے دلگیر رہیں, غضبناک رہیں, جب تک کہ وہ دنیا سے وفات کر گئی. تو غصے کا یہ عالم تھا کہ یعنی صدیقہ طاہرہ ہمیشہ ابو بکر پہ اس جملے کی وجہ سے غضبناک رہیں. ان کے غصہ اللہ کا غصہ, ان کے غضب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب. تو یہ ثابت ہوا عزیزو, یہ ہمارا پہلا دلیل کہ ابو بکر نے یہ حدیث جھوٹی گڑی ہے. اگر سچی بات ہوتی تو بی بی سلام اللہ علیہ کو غصہ نہ آتا, اور اللہ کو غصہ نہ آتا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب نہ. ہم نے کہا ہم 3 دلیل پیش کریں گے, دلائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. دوسری دلیل عزیزو کہ ابو بکر کی یہ حدیث جھوٹی ہے. ابو بکر صدیق ہو ہی نہیں سکتا. یہ ابو بکر, جب ایک شخص دیکھیں, ایک شخص عام طور پہ جھوٹ بولتا ہے دنیا میں, مثلا کہتا ہے یہ مال میرا ہے, میں نے فلانے کو دیکھا اس نے فلان کام کیا, جھوٹ بولتا ہے, وہ تو اور بات ہے. ایک دفعہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نسبت دیتے ہیں, وہ تو انسان جہنمی بن جاتا ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص مجھ پہ کسی بات کا جھوٹی نسبت دے دیتا ہے تو اس کی جگہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. دوسری دلیل میرے عزیزو سنو کہ ابو بکر نے خود اعتراف کیا. اللہ, ابو بکر نے خود اعتراف کیا کہ حدیث جھوٹی. ابو بکر نے خود اعتراف کیا صحیح حدیث میں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. اس سے بھی بڑی بات کیا میرے عزیز ملاحظہ فرمائیں. مسند احمد ابن حنبل تحقیق
احمد محمد شاکر، چھاپ دار الحدیث بالقاہرہ، یہ کتاب چھپی ہے صفحہ سنہ 1995 میں دار الحدیث میں۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 171 حدیث نمبر 14، حدیث نمبر 14 یہاں کیا کہا؟ اسناد صحیح نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ حدیث نمبر 14 ہے، حاشیے میں دیکھیں فٹ نوٹ میں، معاف کیجیے گا، حدیث نمبر 14 کہا اسناد صحیح۔ شیخ احمد محمد شاکر جو وہابیوں کے نزدیک بھی نہایت مانے گئے محقق ہیں، ان کی تصحیحات کو سب مانتے ہیں وہابی حضرات۔ یہاں پہ روایت کرتے ہیں ولید ابن جمعہ سے، ولید ابن جمعہ رجال بخاری مسلم، اور اس حدیث کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال ہیں۔ ولید ابن جمعہ جو ہیں وہ مسلم کے رجال میں سے، بخاری کے نہیں، یعنی یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے۔ اس نے روایت کیا ابو طفیل سے، عامر ابن واثلہ ابو طفیل، کہ ابو طفیل نے کہا کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے، شہید ہو گئے، ارسلت فاطمہ سلام اللہ علیہ الی ابی بکر، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے پیغام بھیجا، کس کو؟ ابو بکر طاہر قادری کے نانے کو پیغام بھیجا، انت ورثتہ، یہ انت دیکھیں عزیزو، انت جب اس طرح سوال میں لکھا جاتا ہے انت، تو یہ آنتا اس کو پڑھنی چاہیے آنتا، کیونکہ اس میں ایک انتا حمزہ جو ہے انتا کا ہے، اس میں ایک حمزہ استفہام ہے، تو یہ آپس میں ادغام کر جاتے ہیں، یہ آنتا بن جاتا ہے، آنتا آنتا ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ، آنتا ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ کیا تو ابو بکر، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجھ کو میراث ملتا ہے یا اہل بیت کو؟ جواب دے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث، ان کا ارث آپ کو ملتا ہے یا ان کے اہل کو ملتا ہے؟ قال فقال لا بل اہلو، ابو بکر نے کیا کہا؟ ابو بکر نے کیا کہا؟ ابو بکر کہ نہیں جی اہل بیت، ان کے اہل بیت کو ارث ملتا ہے۔ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا۔ اور بھائی اس نے کہا تھا، طاہر قادری کے نانے نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کو ارث نہیں ملتا، یہاں کہتا ہے کہ نہیں اہل بیت کو ارث ملتا ہے، اہل بیت کو ارث ملتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا عزیز؟ پتہ یہ چلا کہ یہ ابو بکر کا اعتراف ہے کہ وہ حدیث جھوٹی ہے۔ وَإِلَّا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو ارث نہیں ملتا، یہاں پہ پھر اس نے جھوٹی ہے نسبت دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت کو ارث ملتا ہے، کہ ان کے اہل یہاں پہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا وہاں پہ جھوٹ کہہ رہا تھا، بہرحال شخص جھوٹا ہے۔ یہاں پہ اس نے اعتراف کیا کہ حدیث ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، وہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، لا بل اہل۔ قالت فأین سہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ پس کہاں ہے، پس کہاں ہے ہمارا سہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ ابو بکر نے کہا، فقال ابو بکر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، ان اللہ عز وجل اذا اطعم نبیہ طعمة، جب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی طعمہ دیتا ہے، کوئی لقمہ دیتا ہے، کوئی مال دنیا دیتا ہے، ثم قبضہ، پھر رسول کا انتقال ہو جاتا ہے، جعلہ للذی یقوم من بعدہ، وہ مال کس کا بن جاتا ہے؟ وہ مال بن جاتا ہے، مال بن جاتا ہے کس کا؟ بن جاتا ہے اس شخص کا جو یقوم بعدہ، جو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پہ بیٹھتا ہے۔ یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ جو مال شخصی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہ میرا ہو گیا۔ یعنی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے بیت المال تو ابو بکر سے نہیں مانگا ہے، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شخصی اموال تھے، جو اس کے اپنے ذاتی اموال تھے، جائیداد ہے، باغ ہے، جو کچھ ہے، ان کا طلب کیا۔ والد ہیں ان کے، دنیا سے گئے، دے دو۔ تو ابو بکر نے کہا تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، ایک دفعہ کہتا ہے کہ اہل بیت کو ارث ملتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں جی میں نے ان سے سنا ہے کہ کس کو ملتا ہے، وہ کس کو چلا جاتا ہے، صدقہ ہوتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں میں نے سنا ہے کہ وہ اس شخص کو ملتا ہے جو اس کے بعد خلیفہ بنتا ہے۔ او بابا طاہر قاضی کے نانا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث نقل کرنے کے بجائے تو نے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کا جانشین کون ہے؟ جانشین آپ کا کون؟ آپ تو کہتے ہیں کہ خلافت پہ نص نہیں ہے، خلافت پہ نص نہیں ہے۔ اگر خلافت پہ نص، عجیب جملہ ہے، خلافت پہ نص نہیں ہے، جو ابھی طاہر قادری کا جملے آئیں گے بعد میں، خود کہتا ہے کہ سب سے بڑا اختلافی جو مسئلہ ہے عالم اسلام میں بلکہ تاریخ بشر میں، وہ خود کہتا ہے انسانیت کی تاریخ میں یہ خلافت کا مسئلہ ہے، طاہر قادری خود کہتا ہے، اس پہ کوئی بیان نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ بیان اگر ہے تو اس بات پر ہے کہ اگر مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کس کو جائے گا؟ ہاں خلیفے کو جائے۔ اب خلیفہ کون ہے اس کے بعد یہ نہیں بتایا۔ مال کس کو جانا چاہیے؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بیٹھے گا۔
اس کو ملے یہ بتایا، لیکن وہ کون بیٹھے گا یہ نہیں بتایا. عجیب ہے. بتانا تو پہلے یہ چاہیے تھا کہ مقام پہ کون بیٹھے گا، پھر مال کس کو ملے گا نا. اور یہ مال اس کو ملے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بیٹھے گا. یہ بتانا کس کو چاہیے تھا؟ زہرا سلام اللہ علیہ کو کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ جس شخص کو سب سے زیادہ سہم ملے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اولاد تو کوئی نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، اور 8 عورتیں ہیں، 9 عورتیں، معاف کیجیے، 9 خواتین ہیں، ان کے ازواج ہیں. ازواج کو 8 میں سے سب 9 کے 9 کو 8 میں سے ایک ملے گا. 8 ایک 8واں جو ہے کیا 15% ہے. 15% کو آپ 9 میں تقسیم کریں، ایک 1.5% سے بھی کم بنتا ہے. یعنی عائشہ کو، حفصہ کو، میمونہ کو، سودا کو، ہر ایک کو 1.5% ملے گا. باقی سب 8 میں سے 7 حصے کس کو ملیں گے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو ملیں گے. کہنا تو ان سے چاہیے تھا، وصیت کرنی چاہیے تھی رسول. اگر یہ حقیقت ہے کہ ہماری کوئی میراث نہیں ہوتی، تاکہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ مطالبہ بے جا مطالبہ نہ کریں. صدقہ ان کے لیے حرام ہے، فقیر بیچارے کا حق اس پہ قبضہ نہ ہو جائے ان کا. یا مثلا اگر ابو بکر کا حق بنتا ہے تو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ مطالبہ نہ کرو، یہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کا حق، اس کو نہیں بتایا. عجیب ہے، ابو بکر کو بتایا. ٹھیک ہے نا. اس کے جھوٹے ہونے کے دیکھیں، ایک دفعہ کہتا ہے کہ مال جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی مال ہے وہ کسی وارث کو نہیں ملتا، سب فقراء کے لیے صدقہ ہے. ایک دفعہ کہتا ہے کہ نہیں، اہل بیت کو ملتا ہے، لیکن اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال ان شخصی ان کا کس کو ملتا ہے؟ جو خلیفہ ہوتا ہے ان کے بعد اس کو ملتا ہے. تو اس کے جھوٹے ہونے کا واضح ثبوت ہے عزیزو. کس نے؟ کہ اس نے ایک دفعہ کہا کہ اہل بیت کو ارث نہیں ملتا، دوسری دفعہ اس نے کہا کہ اہل بیت کو ارث ملتا ہے. اور یہ بھی جملہ عزیز سنو کہ یہ خود اب میں آئندہ فدق کے متعلق جب بات کروں گا آپ سے واضح بیان کروں گا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت کے خلاف ہے، ان کے شان رسالت کی نقص ہے کہ بیٹی ان کی سیدۃ نساء العالمین ہے. سب دنیا والوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تبلیغ کی ہے کہ ہر مسلمان جو 3 دن گزر جائے اس کی وصیت نہ ہو، وہ دنیا سے چلا جائے، کتنا گناہ گار ہوتا ہے، ہر پہ وصیت لگنا واجب ہوتا ہے. دنیا میں ایک فرد ہے ابو بکر کے قول کے مطابق جو اپنے والد سے اس کو نہیں مل سکتا، میراث نہیں مل سکتا. سب کو مل سکتا ہے، صرف بیٹی. ایک ہی تاریخ ہے اسلام میں ایک شخص ہے جس کو اپنے والد سے میراث، وہ کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. تو اس کو کیوں نہیں بتایا؟ حالانکہ قرآن کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل بیت اہل خانہ کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنی بیٹی کو نہیں بتایا؟ ابو بکر کو بتایا. ابو بکر کو کیا میراث ملنے والا تھا؟ ابو بکر کو کیا میراث ملنے والا؟ ابو بکر تو وارث ہی نہیں ہے. میراث ملنے کا حکم کن کو بتانا چاہیے تھا؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو. یہی ان کو بتایا نہیں ہے، صرف ابو بکر. یہ خود کس کا عصمت کا نقص ہے. اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وفات تک، شہادت تک ابو بکر سے ناراض، ان پہ غضب نہ. فرأیت، ابو بکر نے پھر کہا ان اردہ علی المسلمین. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں مسلمانوں میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہے، شخصی مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ میں مسلمانوں میں کیا کرتا ہوں، یہ مسلمانوں کو واپس کر دیتا ہوں، مسلمانوں کو دے دیتا ہوں. فقالت، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا فانت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم. اچھا، آپ کو غلط فہمی نہ ہو، یہ جملہ، اس جملے میں رضا ہے بی بی سلام اللہ علیہ کہ راضی ہو گئے ابو بکر کی بات سے. نہیں، کہا فرمایا کیا؟ فانت، پس تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے. دیکھیں عزیزو، یہ شک کے مقام پر، کیونکہ ایک ایسی شخص ہیں جن کو ابو بکر پہ غصہ ہے، غضب، تو خود بہتر جانتا ہے، تو نے کیا سنا ہے ان سے، اور ابھی تو ہمیں کیا سنا رہا ہے. تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے. ابھی میں مزید محققین فرقہ عمریہ کے اقوال دکھاؤں گا کہ یہ جملہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی دلالت نہیں کرتا اس بات پہ کہ وہ راضی ہو گئی ابو بکر سے. نہیں، راضی نہیں ہوگی. اور یہ بھی دکھاؤں گا فرقہ عمریہ کے بزرگ ترین محققین میں سے کہ یہ جو ابو بکر نے کہا کہ اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارث لیتے ہیں، اہل بیت کو ارث ملتا ہے، یہ اس بات کی منافی ہے، اس بات کے متضاد ہے جو اس نے دوسرے جو مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا کہ انما معاشر الانبیاء لا نورث. احمد نے پھر اس کو روایت کیا، ملاحظہ فرمائیے، احمد کی مسند احمد کی جو دوسری چاپ ہے میرے عزیزوں، دوسری ہم نے جو ابھی دیکھا ہے دار الحدیث احمد شاکر کی تحقیق، یہ مسند چاپ رسالہ ہے شعیب الارناؤت، مولوی شعیب الارناؤت اور عادل مرشد، یہ وہابی کٹر وہابی ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی. اچھا، جزء اول یہاں پہ حدیث نمبر 14 وہی حدیث ہے بھئی، انت ورثت ام اہلو قال لا بل اہلو قال اسنادہ حسن. شعیب الارناؤت اس کو پتہ ہے کہ اس حدیث میں بہت گڑبڑ ہے، ابو بکر کے لیے بہت مصیبت ہے.
تو اس نے اور اس کے رجال سب بخاری مسلم کے رجال ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس کو حدیث کو صحیح اس نے نہیں کہا. کیوں کیا کہا رجال ثقات رجال الشیخین غیر الولید ابن جمعی وهو الولید ابن عبداللہ ابن جمعی من رجال مسلم. سب اس کے رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں، صرف ولید ابن جمعی جو ہے وہ کس کا، صرف مسلم کا رجال ہے، اس لیے یہ حدیث حسن ہے. رامی آدمی سب رجال بخاری مسلم، ایک آدمی اس میں صرف رجال مسلم ہے، رجال بخاری نہیں ہے، تو اس سے حدیث حسن کیسے بن گیا؟ یہ تو حدیث صحیح ہے بشرط مسلم، حدیث صحیح ہے بشرط مسلم، تم نے اس کو حدیث حسن کیسے بنا دیا؟ اگر مان بھی لے کہ یہ حدیث حسن ہے پھر بھی حجت ہے، لیکن یہ حدیث یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، یہ حدیث صحیح ہے اور بشرط بہترین صحیح ہے، بشرط مسلم صحیح ہے. ولید ابن جمعی رجال مسلم میں سے ہے، رجال مسلم سب ان کے نزدیک، رجال مسلم سب ان کے نزدیک کیا ہیں، ان کے متعلق کوئی جرح مسموع نہیں ہے. معاف کیجیے میں پانی ملاحظہ فرمائیے. قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، تالیف محمد جمال القاسمی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ ناشرون، سنہ 1425 میں چھپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 312. المسألة الرابعة تجریح بعض رجال الصحیحین لا يعبأ به. رجال صحیحین کے متعلق اگر کوئی جرح وارد بھی ہو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، مسموع ہی نہیں ہے کوئی. اگر آپ رجال صحیحین کو ثابت کریں کہ یہ فاسق تھے، شرابی تھے، کافر تھے، مروان ابن الحکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم العن الحکم وما ولد، اللہ تو لعنت، صحیح حدیث میں ثابت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم کو لعنت کرو، اس کے اولاد کو، نسل کو لعنت. ملعون ہے مروان ابن الحکم، ملعون، لیکن ان کا خلیفہ ہے، ان کا امیر المؤمنین جماعت کا، وہ رجال بخاری میں سے. دیکھیں کیا کہتے ہیں، اس سے بڑا جرح کیا ہے عزیزو؟ اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے، اللہم العن حکم وما ولد، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے اس سے بڑا کوئی جرح ہے دنیا میں؟ لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ رجال بخاری مسلم میں سے. ان تجریح بعض رجال الصحیحین لا يعبأ به، صحیحین کے رجال کی اگر جرح بھی ہو تو اس جرح کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. محتج البخاری ومسلم به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنهم لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. کہتے ہیں اگر بخاری مسلم کے رجال میں سے ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے، من جماعت، ایسے ایک جماعت ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ متعون ہے، ان کی طعن کی گئی ہے، دوسروں نے ان کی طعن کی گئی کہ کیسے ہیں، بلکہ خود بخاری مسلم بہت متعون ہے، بخاری مسلم خود بہت متعون ہے، ان پہ کفر کا دبا ہے، کفر کی حد تک دبا ہے عزیزو. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. کہتے ہیں ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پرواہ نہیں ہے، بخاری مسلم کے رجال کو اگر کوئی ان کی جرح بھی ہو اس کی پرواہ نہیں. کیوں؟ کہ ہم کہیں گے کہ یہ بھئی ایسی جرح ہے جو غیر مؤثر ہے اور مفسر السبب نہیں. تو ولید ابن جمعی جو ہیں وہ ان کے نزدیک ان کی جرح غیر رجال مسلم میں سے، بس حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. اچھی بات ہے. ہم نے کہا کہ جماعت عمریہ کے محققین کے کلام آپ کو سنائیں گے کہ اس روایت میں جو جملہ ہے ابو بکر کا ان معاشر الانبیاء لا نورث، اور یہاں پہ کہا کہ بل واہلو، کہ اہل بیت علیہ السلام کو میراث ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان دو جملوں میں تناقض ہے. اور یہ کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ابو بکر سے راضی نہیں ہوں. ملاحظہ فرمائیں فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جزء نمبر 6، چھاپ دار المعرفہ بیروت، صفحہ نمبر 203 دیکھا آپ نے، بلکہ 202، معاف کیجیے، صفحہ نمبر 202. ملاحظہ قالت، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے کہا فانت وما سمعته، فانت، ابو بکر نے حدیث نقل کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہوتا ہے وہ خلیفے کو ملتا ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ فانت وما سمعته، تو نے جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے، تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے. دیکھیں اس کو آپ اس کا مطلب نہ رہیں کہ وہ راضی ہیں. ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں ولا يدل على الرضا بذلك، اس کا مطلب یہ نہ لو کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ راضی ہو گئیں. پہلے کیا فرق؟ فلا يعارض ما في الصحيح من صحیح الحجران، بخاری میں صحیح حدیث موجود ہے عائشہ کا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئیں اور کٹی رہیں، ابو بکر سے پہ غضبناک رہیں وفات شہادت تک. لذا ان دو جملوں میں کوئی تنافی نہیں ہے کہ فرمایا کہ تو خود بہتر جانتا ہے، بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا ابو بکر تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے میرے والد سے، تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راضی ہو گئیں، یہ اسی جملے کا امتداد ہے، اسی جملے کی ایک کڑی ہے کہ غضب کی حالت میں، ہجران کی حالت میں، کہ ابو بکر پہ غصہ ہے ان کو کہ یعنی تو خود جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا، یعنی تو نے یہ نہیں سنا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جھوٹا آدمی ہے، تو بوڑھا، تو جھوٹا، تو نے یہ میرے والد سے نہیں سنا ہے کہ ہمیں میراث نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی نا؟ ولا يدل على الرضا بذلك.
ان دو روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور اس جملے کا مطلب ابو بکر کے قول پہ رضا اس کا مطلب نہیں ہے. ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة وهي قول ابو بکر بل اهله فانه معارض للحديث الصحيح النبي لا يورث. کہتا ہے حدیث میں ایک لفظ عجیب لفظ ہے، لفظ منکرہ. لفظ منکرہ یہ جو منکر اس کو بولتے ہیں وہ لفظ جو دوسری روایت سے متعارض ہو، جو دوسری روایت ایک منفرد بات ایک ایسی روایت میں آ جائے جو دوسری روایت کے ساتھ اس کی ٹکر ہو. کہتے ہیں اس حدیث میں ایک ایسی لفظ ہے جو معارض ہے، جو دوسری حدیث سے اس کی توافق نہیں ہے. دوسری حدیث میں کیا تھا؟ حدیث صحیح میں ابو بکر نے کہا نبی لا یورث، نبی لا یورث. ابو بکر نے کہا کہ نبی کی ارث نہیں ہوتی. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بل اہلو، بلکہ اس کے اہل بیت کو ارث ملتا ہے. دونوں میں صریح طرح تعارض ہے، تعارض. اور آپ کو پتہ ہے کہ دونوں حدیث صحیح، دونوں حدیث صحیح. ایک حدیث میں ابو بکر کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. دوسرے حدیث میں ابو بکر اقرار کر رہا ہے کہ اہل بیت کو ارث ملتا ہے. نتیجہ کیا ہوا عزیزو؟ نتیجہ یہی ہوا کہ ابو بکر نے اعتراف کیا ہے، کہ ابو بکر نے دوسری جگہ پہ اعتراف کیا ہے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ جھوٹی حدیث ہے، اس کا اپنا اعتراف. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اسی طرح اس روایت کو نقل کیا ہے ضیاء مقدسی نے احادیث مختارہ میں. احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کی وہ کتاب ہے جو اس نے بخاری، مسلم، مستدرک صحیحین، صحیح ہے ابن خزیمہ کے طور پر رکھا ہے. کیا مطلب کہ اس نے ذمہ داری لیا، جیسے بخاری مسلم نے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کتاب میں جتنے احادیث جمع کروں گا وہ سب صحیح ہوں گی. احادیث مختارہ جو ضیاء مقدسی کی ہے اس نے بھی، بہت بڑا محقق محدث جماعت فرقہ عمریہ، اس نے بھی ذمہ لیا ہے کہ صرف صحیح احادیث کو جمع کرے. 2 سند کے ساتھ لے کے آیا. احادیث مختارہ ضیاء مقدسی صاحب کی چھپا ہے سنہ 1421 میں، دار الخضر الاتباع بیروت لبنان میں ایک کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ احادیث وہ ہیں جو بخاری مسلم میں نہیں ہیں اور میں ان کو نقل کر رہا ہوں. ربما ذکرنا باحادیث باسانید جیاد، اور کہتا ہے بعض ایسے احادیث بخاری میں ہیں جو بخاری نے اس کو اس طرح سند کے ساتھ جس طرح لانا چاہیے تھا نہیں لایا، اس نے معلق لے کے آیا. لیکن میں اس احادیث کو جو بخاری صحیح سند کے ساتھ نہیں لے آ سکا، معلق لے کے آیا، میں اس کو صحیح لے کے آؤں. اچھا یہ کہہ کر اب آتے ہیں یہاں پہ صفحہ نمبر 129. اس نے ذمہ لیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور سب ان کے جو علماء کے بہت سارے علماء نے شہادت دی ہے. ذہبی نے، بہت ساروں نے شہادت دی ہے کہ ضیاء مقدسہ کی جو احادیث مختارہ ہیں یہ سب صحیح احادیث ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات عزیزو؟ یہاں پہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 129 حدیث نمبر 42 عامر ابن واثلہ سے، ابو الطفیل سے، وہی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلو؟ قال فقال لا بل اہلو. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے پوچھا کیا تو تجھے ارث ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اہل بیت کو؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ نہیں، اہل بیت علیہ السلام کو ارث. اعتراف کیا اس کی حدیث جھوٹی. پھر یہاں پہ محقق نے بھی کہا اس کتاب کے اسناد صحیح، کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ خود مصنف نے ذمہ لیا ہے کہ حدیث صحیح. اس کے علاوہ حدیث نمبر 43 پھر وہی حدیث، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلو؟ قال لا بل اہلو. وہی ابو طفیل عامر بن واثلہ سے روایت، یہاں پہ بھی کہا کہ اسناد صحیح. ٹھیک ہے نا، 2 سندوں کے ساتھ صحت ثابت. ہم نے کہا کہ ابو بکر نہ صرف صادق نہیں ہے، ابو بکر بلکہ کذاب ہے، بلکہ اس کا کذب بہت بری کذب ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی نسبت دینا. ابو بکر صدیق نہیں ہے بلکہ صادق نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے اعتراف ہم نے دکھایا آپ کو کہ اس نے اعتراف کیا کہ بھئی شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، اعتراف کیا کہ زبان کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا ہے. اور تیسری مقام کہ اس نے حدیث گڑی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت. ہم نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث سے نسبت دی ہے، ہم نے اس کے کذب ہونے کے 3 دلائل پیش کریں گے. ایک دلیل پیش کیا اللہ کی غضب کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب کی دلیل. دوسری دلیل ہم نے پیش کیا کہ ابو بکر نے خود اپنے آپ کو جھٹلایا ہے، اس نے اعتراف کیا کہ اس کی حدیث جھوٹی ہے. نمبر 2. نمبر 3